حذیفہ ثناء اللہ صاحب وہ تشریف لیاؤن اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم۔ سامعین محترم، میں انشاءاللہ آج دی خوبصورت محفل کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان مقام مرتبہ کے حوالہ سے چند گزارشات پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ حضرات، صحابہ وہ ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اپنے کانوں سے سنا، ان کو یاد کر کے امت تک پہنچایا۔ آج اگر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتا ہوں تو مجھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی گواہی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج میں اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی خبر کو معلوم کرتا ہوں تو مجھے مالک بن حوارث نبی پاک کی نماز کا طریقہ بتلاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج اگر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسوں کے ساتھ پیار کی خبر کو معلوم کرتا ہوں تو حسن و حسین مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سوار نظر آتے ہیں۔ آج اگر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد کی خبر کو معلوم کرتا ہوں تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تلوار چلاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج اگر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت کی بات کو معلوم کرتا ہوں تو حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت کی بات کو بتلاتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ حضرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نچھاور کرنے والے صحابہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا، آ کر کہنے لگا نبی پاک مجھے بھوک لگی ہے، میرے کھانے کے لیے کچھ منگوائیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھروں میں پیغام بھیجا، پتہ کروایا، بیویوں کی طرف سے پیغام آیا کہ پانی کے علاوہ گھر میں کچھ نہیں ہے۔ نبی پاک نے صحابہ سے کہا کیا کوئی صحابی ہے جو میرے مہمان کی مہمان نوازی کرے؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے کہنے لگے اللہ کے رسول میں آپ کے مہمان کی مہمان نوازی کروں گا۔ اپنے مہمان نبی پاک کے مہمان کو ساتھ لے کر گئے، جا کر بیوی سے کہنے لگے کہ کیا گھر کچھ کھانے کے لیے ہے؟ میرے ساتھ نبی پاک کا مہمان آیا ہے۔ کہنے لگی نہیں نہیں، اتنا کھانا ہے جو کہ صرف ہمارے بچے کھا سکے، وہ بھی بمشکل تھوڑا سا ہے۔ کہنے لگے نہیں، بچوں کو سلا دو، آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ جب کھانا پیش کیا، مہمان کھا رہا ہے، حضرت ابو طلحہ اپنی بیوی سے کہنے لگے تم چراغ کو بجھا دینا تاکہ مہمان کو ایسے لگے میں ساتھ کھا رہا ہوں لیکن میں کھاؤں گا نہیں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان کھانا کھا لے اور اس کی مہمان نوازی ہو جائے۔ صبح ہوئی، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ
وسلم کہنے لگے وہاں ابو طلحہ رات کو تیری مہمان نوازی دیکھ کر رب ذوالجلال مسکرانے لگ گیا کہ کیا بات ہے کہ اپنے بچوں کو بھوکا سلا کر وہ نبی پاک کے مہمان نوازی کر رہے ہیں۔ حضرات آج ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ اگر کوئی صحابہ کے خلاف بولتا ہے، زبان درازی کرتا ہے، کسی ایک صحابی کے خلاف بولتا ہے، اس کا ایمان مکمل ہو سکتا نہیں، چاہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہو، چاہے وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہو، یا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہو، یا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ ہو۔ حضرات آج کوئی اگر حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بولتا ہے، اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ کون عائشہ؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ محبوب بیوی عائشہ۔ کون عائشہ؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی لخت جگر ایسا۔ حضرات میں تو آج یہ کہتا ہوں کہ اگر آج کل کائنات کی ماں کو اکٹھا کیا جائے، کل کائنات کی ماں کو ملایا جائے، تو حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، اس دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ، تیری پاکیزگی اور تقدیس کا ہے گواہ خالق دو جہاں عائشہ، اتنا آقا و صدیق میں پیار ہے اسی پیار کی داستان عائشہ۔ رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں، ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ۔ حضرات تیرے حجرے کی عظمت کا کیا ذکر ہو، خود گواہ ہے مکین و مکان عائشہ، چھوڑا نہیں حجرہ آقا نے آپ کا، رب نے بھیج دی جنت وہاں عائشہ۔ حضرات کون صحابہ؟ اولئک هم المفلحون صحابہ، اولئک هم الراشدون صحابہ، اولئک هم المتقون صحابہ، اولئک هم المؤمنون صحابہ، اولئک هم المؤمنون حقا صحابہ، اولئک حزب اللہ صحابہ، والذین معه صحابہ، اشداء علی الکفار صحابہ، رحماء بینہم صحابہ، تراہم رکعا سجدا صحابہ، لقد من اللہ علی المؤمنین صحابہ، میرے نبی کے یار صحابہ، میرے نبی کے جانثار صحابہ، میرے نبی کے حبدار صحابہ، میرے پیغمبر کی نبوت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی رسالت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی نمازوں کے گواہ صحابہ۔ حضرات آئیے آج تحریک دفاع صحابہ میں اپنا نام درج کر جائیے، ہاتھ بلند کر کے بتلائیے اگر میرے نبی امیر تو لشکر جرار کون؟ صحابہ، صحابہ، صحابہ۔ میرے پیغمبر کے حسن کے گواہ کون؟ صحابہ۔ اونچی آواز سے میرے پیغمبر کے حسن کے گواہ کون؟ میرے پیغمبر کی نمازوں کے گواہ کون؟ قرآن لکھنے والے کون؟ ہم تک پہنچانے والے کون؟ میرے پیغمبر کی حدیث کے راوی کون؟ میرے پیغمبر کے مقتدی کون؟ صحابہ۔ اونچی آواز سے بتلائیے میرے پیغمبر کے اخلاق کے گواہ کون؟ میرے پیغمبر کے ساتھ شانہ بشانہ لڑنے والے کون؟ میرے پیغمبر کے ساتھ بدر میں کون؟ میرے پیغمبر کے ساتھ احد میں کون؟ میرے پیغمبر کے ساتھ خندق میں کون؟ میرے پیغمبر کے ساتھ تبوک میں کون؟ صحابہ، صحابہ، صحابہ۔ حضرات آئیے آج یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم تحریک دفاع صحابہ میں اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تیار ہو؟ ہاتھ بلند کر کے بتلاؤ، کیا تحریک دفاع صحابہ میں اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو؟ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، اگر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔